کیا یہ بحران خطے کو کہیں ایک نئی اور بڑی جنگ کی طرف تو نہیں لیے جا رہا؟ اگر اب سعودیہ نے اب کچھ کیا ہے اور وہ اس کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہے تو ظاہراً یہ ایک بڑی جنگ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ رہبر شہید کی جاں گداز شہادت کے بعد یہ پہلا اربعین حسینی ہے۔ کربلا اور نجف میں موجود زائرین کے جذبات، کیفیت، عزاداری اور وحدت امت کا منظر کس طرح آپ کو ایک یونیک انداز میں نظر آ رہا ہے، اور یہ تمام لوگ اربعین کو کس فکری اور انقلابی تسلسل کی علامت جان رہے ہیں۔ رہبر شہید کی شہادت شاید اس صدی کا سب سے بڑا واقعہ ہے دنیا میں۔ اس سرزمین پر اس صدی کا شاید مقدس ترین لہو ہے جو ظالم ترین طریقے سے جو ہے وہ بہایا گیا ہے۔ لوگوں کی عقیدت، لوگوں کی محبت رہبر معظم کے ساتھ، عشق اور جو ایک وحدت کا عنصر ہے وہ اس دفعہ بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے، اور یہ چیز ظاہراً اسی انداز سے آگے بڑھے گی۔ پہلے کبھی کبھار یہاں پر عربی اور عجمی کا جو ایک فرق پیدا ہو جاتا تھا، وہ فرق اس دفعہ جو ہے وہ ہمیں بالکل ختم ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ اس لیے کہ وہ رہبر شہید کو ایرانیوں کا روحانی پیشوا نہیں مانتے تھے، وہ رہبر شہید کو آپ یہ کہہ لیں کہ صرف شیعوں کا بھی روحانی پیشوا نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ رہبر کو اس وقت دنیا میں مزاحمت اور مقاومت کی علامت سمجھ کے یہاں پر ان کی تشییع میں شریک ہوئے تھے، ریزسٹنس کی علامت سمجھ کے شریک ہوئے تھے۔ اور کیا آئندہ حکومت پاکستان اور حکومت عراق اور متعلقہ ادارے اس کا کوئی پائیدار حل کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں؟ ایک بڑی کوشش جو کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس اربعین کو محدود کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کی وجہ یہی تھی جو نظر آتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ شاید کچھ طاقتیں، کچھ قوتیں ایسی ہیں جو یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان سے زائرین کی اتنی بڑی شرکت جو ہے وہ یہاں پر ہو سکے۔ اس عظیم اجتماع کو امت مسلمہ کے مستقبل کے لیے کس طرح امید، بیداری اور مزاحمت کی علامت قرار دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دنیا کے اس مقام کے اوپر یہاں پر موجود ہیں، اس وقت دنیا میں اس جگہ کے اوپر موجود ہیں کہ اگر حریت کا درس یہاں سے نہیں لیا جا سکتا، مزاحمت کا درس یہاں سے نہیں لیا جا سکتا، تو شاید دنیا میں اور کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں سے آزادی کا، حریت کا باضمیر لوگ جو ہے وہ کوئی درس حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام جس میں آج ہم اربعین حسینی کے موقع پر عراق کی موجودہ سیکورٹی اور سیاسی صورتحال، حالیہ عسکری کشیدگی اور سعودی حملے سے پیدا ہونے والی صورتحال، اس کے علاوہ پاکستانی زائرین کو درپیش سفری اور انتظامی مشکلات، اور خاص طور پہ اس عظیم اجتماع کے اس عالمی پیغام پہ گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رہبر شہید آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی شہادت کے بعد منعقد ہونے والا یہ پہلا اربعین دنیا بھر کے زائرین کے لیے کیا معنویت رکھتا ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام آج کے عالمی حالات میں کس طرح امید، بیداری اور استقامت کی نئی روح پیدا کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے دانشور، معروف تجزیہ نگار ڈاکٹر یافس نوید ہاشمی صاحب ہیں، جو اس وقت کربلائے معلیٰ عراق میں موجود ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر یافس بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ اس وقت سرزمین مقدس عراق میں موجود ہیں۔ نجف و کربلا کی زیارات سے اربعین کا موقع ہے، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے، توفیق بھی ہے، اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور تمام مراسم عزاداری، زیارات و مناجات و دعا یقیناً اسی خشوع و خضوع کے ساتھ جو آل محمد کے ایک مومن کا خاصہ ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، اور التماس دعا سب سے پہلے۔
جی انجم بھائی بہت شکریہ، آپ نے یہاں بھی یاد رکھا ان ایام میں بھی۔ یقیناً یہ ایام اس سرزمین پر، سرزمین عراق پر، میں اس وقت کربلا میں موجود ہوں، تو جزاک سرزمین کربلا پہ حرم امام حسین علیہ السلام کے جوار میں یہ وہ روحانی کیف ہے جو تقریباً میرا خیال ہے اس وقت تو دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا باضمیر انسان ہوگا، باحریت انسان ہوگا جس نے اس کیف کو اور بالخصوص اربعین کے اس روحانی سلسلے کو جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو منسلک نہیں کیا ہوگا، اور ایک آدھ مرتبہ یہاں پر نہ آ کے اس کو لمس نہ کیا ہوگا۔ یہ کیف جو ہے یہ یہاں آ کے لمس کرنے کی چیز ہے، یہ ظاہراً سوشل میڈیا پہ دیکھ کے اور اس انداز سے انسان محسوس نہیں کر پاتا، لیکن جب آپ یہاں آ کر دیکھتے ہیں، یہاں آ کر واقعاً یہ احساس ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی آغوش میں سمیٹ رہے ہیں اس دنیا کو، اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عاشقوں کو اپنی محبت کے اندر، اپنے عشق کے اندر، اپنی عقیدت کے اندر۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ اللہ جزاک تعالیٰ اللہ۔ سب کو جو ہے وہ توفیق دے کہ وہ بار بار یہاں پر آئیں، اور اس سے وہ روحانی اور مانوی عنایات جو ہیں جو یہاں پر واقعاً آسمان سے نازل ہوتی ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، ان سے جو ہے وہ استفادہ کریں۔ جزاک اللہ۔ حافظ بھائی، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے اربعین حسینی، عراق کی موجودہ صورتحال، پھر آپ چونکہ باراستہ ایران عراق پہنچے ہیں، رہبر شہید کی تشییع جنازہ میں بھی شرکت کی، تو اس دوران زائرین کے مسائل کو بھی آپ کو دیکھنے کا موقع ملا، اور خصوصیت کے ساتھ رہبر شہید، رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی شہادت کے بعد یہ پہلا اربعین ہے۔ یہاں اس موقع پر مزاحمت کا پیغام، یہ دو تین پہلوؤں پہ آپ سے گفتگو رہے گی، یقیناً ہمارے ناظرین اور حاضرین کے لیے بہت زیادہ استفادے اور معلومات کا باعث بنے گی۔ پہلا سوال یہی ہے حافظ بھائی کہ بدھ کے روز جو عراق پر سعودی حملے ہوئے امریکی عاشیر بعد سے، اس میں بہت سی افواہیں تھیں، بہت سی انبیگویٹیز پھیلائیں، اس میں ہم جاننا چاہیں گے ریئل ٹائم سچویشن، جانی، مالی اور عسکری نقصانات کی نوعیت کیا ہے۔ ایک تو یہ ایک جملے میں اہم بات جو میں جاننا چاہوں گا کہ عراق کی موجودہ سیکورٹی صورتحال پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اور تیسری بات جس پہ آپ کا تجزیہ دیجیے، کیا یہ بحران خطے کو کہیں ایک نئی اور بڑی جنگ کی طرف تو نہیں دیے جا رہا؟ یہ دونوں تینوں باتوں کا احاطہ اگر آپ کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو ظاہراً یہاں پہ ہم موجود تھے جب یہ حملے کی خبر آئی ہے، اور کافی ایک مس کمیونیکیشن کہہ لیں، چونکہ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں کافی غلط افواہیں اور غلط خبریں بھی پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ ہم بعض اوقات وہاں پاکستان میں کربلا سے مراد ظاہراً صرف حرم امام حسین یا اس کے جوار کے ایریے کو لیتے ہیں، لیکن یہاں عراق میں کربلا جو ہے وہ ایک بڑے ایریے کو، یا ہمارے اس کے مطابق ایک ڈویژن کو کہا جاتا ہے، ایک بڑے پورے شہر کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو سٹرائکس ہوئی ہیں یہ مختلف علاقوں پر، اور بالخصوص کربلا کے عنوان سے، جو کربلا کی بالکل ابتدائی حدود ہے بصرہ کی طرف سے آتے ہوئے یہ، اور کاظمین کی طرف سے یہ وہاں پر سٹرائکس ہوئی ہیں، اور حشد الشعبی کے جو وہاں پر دفاتر تھے پرٹیکولرلی ان دفاتر کے اوپر سٹرائکس ہوئی ہیں۔ اچھا، چونکہ ان ایام میں کربلا کی طرف مختلف اطراف سے مشی کا اور لوگوں کے پیدل چلنے کا سلسلہ موجود ہوتا ہے، بصرہ کی طرف سے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کاظمین کی طرف سے بھی آ رہے ہوتے ہیں، نجف کی طرف سے بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور ہر جگہ موقف جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے شاید یہ خبر بھی چلتی رہی کہ جی کوئی مشی کے اوپر، زائرین کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ پرٹیکولرلی یہ اسپیسیفک ایئر سٹرائکس تھیں جو حشد الشعبی کے ان دفاتر کے اوپر کی گئی تھیں، اور یہ کربلا سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 25 سے 30 کلومیٹر، اگر ہم حرم کی بات کریں 25 سے 35 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جو ہے وہ یہ سٹرائکس ہوئی ہیں۔ بٹ جہاں تک شہادتوں کی بات ہے، تقریباً ابھی تک 20 شہادتوں کی اطلاعات ہیں، جن میں زیادہ تر جو ہے وہ حشد الشعبی کے ہی افراد تھے، ان کے مجاہدین تھے جو شہید ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ایرانی ایڈوائزر جو وہاں پر موجود تھے ان کے دفاتر میں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں تقریباً 6 کے قریب غالباً، اور ایک دو افراد جو آپ عام لوگوں میں سے ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔
اور اسی طرح سے تقریباً 15 سے 20 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. تو یہ تو یہ پرٹیکولر معاملہ، بلکہ اسی ضمن میں ایک خبر یہ بھی آتی رہی کہ شاید حضرت اونو محمد جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جو فرزند ہیں ان کے مزار پر بھی یہ سٹرائک ہوئی ہے، لیکن وہ خبر بالکل غلط تھی. ان کے مزار کی طرف کوئی سٹرائک نہیں ہوئی، بلکہ انہی کے اسی رستے میں ان کے مزار سے تقریباً کوئی 20 کلومیٹر مزید آگے جو ہے وہ یہ سٹرائکس ہوئی ہیں. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسری جہاں تک بات آپ نے اس میں خطے کے حوالے سے کی، عراق کی سیکیورٹی کے حوالے سے کی، دیکھیں عراق کی اگر ہم تاریخ دیکھیں، عراق میں امریکہ اپنا نفوذ حد المقدور ابھی دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر صدام کے ڈاؤن فال سے لے کے ابھی تک وہ نفوذ کافی حد تک کم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ چیزیں موجود ہیں. خود اگر یہ جو حالیہ انتخابات ہوئے جس میں موجودہ وزیر اعظم عراق کے جو ہیں ان کا جب انتخاب ہوا تو تب ایک بڑا ڈیڈ لاک درمیان میں آنے لگا تھا، کیونکہ یہاں پر جتنی مزاحمتی گروہ تھے ان کے لوگ جو ہیں ان کے کینڈیڈیٹس امیدوار وہ یہ الیکشن جیت گئے تھے اور پارلیمنٹ میں انہوں نے اکثریت حاصل کر لی تھی، لیکن ان کے امیدوار کو جیسے یہ نتائج دیکھے تو امریکہ نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر اس گروہ کی طرف سے یا اس الائنس کی طرف سے کوئی بھی جس میں حشد الشعبی کا ایک بڑا رول تھا کہ ان کی طرف سے اگر کوئی کینڈیڈیٹ وزیر اعظم کے لیے آتا ہے تو امریکہ جو ہے وہ عراق کو جو انکم آئل کی طرف آئل کے حوالے سے جاری عراقی آئل کے حوالے سے جا رہی ہے وہ ساری انکم بھی روک دے گا، اور ظاہراً جس کی وجہ سے ایک بڑی ڈیسٹیبلائزیشن جو ہے عراق کے اندر پیدا ہو سکتی تھی. اس لیے پھر علی الزیدی کو جو ہے جو کہ ایک بزنس مین ہے اور امریکہ کی طرف سے ایک نامینیٹڈ جن پر امریکہ نے اپنی حمایت کا اور ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایک کنسنسس دیا تھا، پھر عراقی گروہوں نے ان کا نام پیش کیا اور وہ جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے. اور ابھی ہم نے دیکھا اس کے بعد حالیہ کچھ عرصے میں جیسے ہی ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد امریکہ کی طرف سے ایک پریشر آیا تھا باقاعدہ طور پہ کہ جی عراق کے اندر جتنے بھی غیر فوجی گروہ ہیں، یعنی غیر حکومتی، غیر فوجی نہیں، غیر حکومتی جتنی بھی مسلح تنظیمیں ہیں یا گروہ ہیں ان کو ڈس آرم کیا جائے. وہ اسٹریٹجی جو لبنان میں حزب اللہ کے حوالے سے امریکہ نے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، اسی اسٹریٹجی کو یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ظاہراً یہ سب کچھ جو تھا یہ حشد الشعبی کے لیے تھا کہ اس کو ڈس آرم کیا جائے. لیکن حشد الشعبی ایک عوامی فورس ہے، وہ کسی ایک گروہ کی نہیں ہے، اور اسی لیے اس کو پاپولر موبلائزیشن فرنٹ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کی اتنی زیادہ پاپولیرٹی ہے عوام کے اندر، اور عوام نے اس پہ ایک بڑا رد عمل دکھایا، مختلف عراقی گروہوں نے اپنا ایک بڑا رد عمل دکھایا. ابھی حالیہ آپ اگر دیکھیں گے کہ انہی سٹرائکس کے بعد خود مقتدیٰ صدر کا بھی یہاں پر ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ چیزیں جو ہے وہ اس انداز سے نہیں ہونی چاہیے، ایران کو بھی عراق کے علاقوں کے اوپر جو ہے وہ بمبارمنٹ نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اس پورے عرصے کے اندر جو امریکہ کے ساتھ وار چلتی رہی ہے، عراق نے اربیل کے وہ تمام امریکن بیسز جو موجود تھیں جس بھی حالت میں تھیں کو بھرپور طریقے سے ایئر سٹرائکس کے ذریعے تباہ کر دیا ہے. اور وہ تمام گروہ جو جن کی طرف سے یہ خدشہ تھا کہ وہ عراق کے اندر یا ایران کے اندر زمینی انٹرونشن کر کے کوئی دہشت گردی پھیلا سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، ان سب کے خلاف بھی ایران نے بھرپور رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے. تو اس لیے یہ سارے سرکمسٹانسز جو ہیں یہ اس چیز کا اندیا دے رہے تھے کہ عراق کو کسی بھی طریقے سے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی. سب سے اہم نقطہ جو اس میں ہے، ابھی تک امریکہ اور اسرائیل اور ایران کی اس وار کے اندر سعودی عرب نے اپنے آپ کو بالکل نیوٹرل رول کے طور پر رکھا ہوا تھا. ابتدا میں جب ایران نے ایئر سٹرائکس بھی کی سعودیہ کے اوپر، سعودیہ کی بیسز، سعودیہ میں جو امریکن بیسز موجود تھیں، تو اس پہ ایک وقتی رد عمل یا زبانی رد عمل تو سعودیہ کی طرف سے آیا، لیکن سعودی عرب نے پریکٹیکلی اپنے آپ کو اس وار کے اندر شامل نہیں کیا تھا. لیکن اب سعودی عرب نے باقاعدہ طور پہ اپنے آپ کو اس جنگ میں شامل کر لیا ہے، اور اس کے کانسیکوینسز اگر یہ اسٹریٹجی، میں تو یہ سمجھتا ہوں شاید کو امریکہ کی باتوں میں آ کے یا آپ کہہ لیں کہ امریکہ کی انسٹیگیشن کے اوپر سعودی عرب نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ اگر یہ کام کرنا ہوتا تو شاید سعودی عرب بہت پہلے یہ کام کر چکا ہوتا ایئر سٹرائکس والا. تو اور اگر اب سعودیہ نے یہ اب کچھ کیا ہے
اور وہ اس کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہے، تو ظاہراً یہ ایک بڑی جنگ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ ابھی چونکہ ظاہراً 40 کے ایام ہیں، جو پہلا رد عمل خود حشد الشعبی کی طرف سے آیا، پہلا بیان آیا، وہ بہت سخت بیان تھا اس لحاظ سے کہ انہوں نے ایک تو واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ ہم اس کا انتقام لیں گے، پھر انہوں نے عراقی حکومت سے یہ مطالبہ کیا، 5 مطالبات انہوں نے رکھے عراقی حکومت کے سامنے بھی کہ جی یہاں سے بیسز کو خالی کیا جائے، امریکن بیسز جتنی ہیں ان کو ختم کیا جائے، سعودی گورنمنٹ سے اپنے تعلقات ختم کیے جائیں۔ اس پورے پریشر کا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنا پبلک پریشر یہاں پر بنا ہے عراق کے اندر، اس کا صرف ایک جو رزلٹ آیا ہے وہ یہ کہ ابھی 2 دن کے بعد عراقی وزیر اعظم سعودی عرب کے دورے پر جانے والے تھے۔ پہلے انہوں نے امریکہ کا وزٹ کیا، پھر ایران کا وزٹ کیا، پھر ترکی کا وزٹ کیا، ابھی وہ سعودی عرب کے دورے پر جانے والے تھے۔ تو سعودی عرب کا دورہ ان کا جو ہے فی الحال وہ کینسل ہو گیا ہے، اور انہوں نے اب اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک عراق کی خود مختاری کو گرچہ چیلنج کیا گیا اس میں، لیکن عراقی گورنمنٹ نے اور موجودہ وزیر اعظم نے صرف اس پہ کوئی اسٹرانگ رد عمل دکھانے کی بجائے صرف سعودیہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں وہ شواہد مہیا کیے جائیں کہ جس کی بنیاد پر سعودیہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ گروہ ڈائریکٹ حشد الشعبی وغیرہ جو ہے وہ سعودیہ کے اندر انٹرونشن میں اور سعودیہ کے اندر کسی قسم کی بھی ٹیرر پھیلانے میں جو ہے وہ انوالو ہیں۔ تو یہ یہاں کی سیکیورٹی صورتحال ہے، یہ یہاں کی سیاسی صورتحال ہے، اور اس ساری سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال کے مابین بہرحال جو ریزسٹنس بلاک ہے، یہاں کا مزاحمتی بلاک ہے، مقاومتی بلاک ہے خود عراق کے اندر، ان کو ایک اچھی عوامی حمایت حاصل ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے۔ ابھی 40 کی وجہ سے انہوں نے کسی بھی قسم کے رد عمل دینے سے اپنے آپ کو اوائڈ کیا، لیکن ظاہراً 40 کے بعد جب یہ زائرین کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو پھر یقیناً کوئی کسی نہ کسی انداز میں یہ رد عمل حشد الشعبی کی طرف سے اس کا جواب ضرور سامنے آئے گا۔ یافس بھائی، جو سب سے ہماری آج کی گفتگو کا مرکزی نقطہ جو سوال ہے وہ کہ رہبر شہید کی جاں گداز شہادت کے بعد یہ پہلا 40 حسینی ہے، اور اس غیر معمولی تاریخی پس منظر میں آپ دنیا بھر کے زائرین سے ملاقات ہو رہی ہے، سیمینارز میں آنا جانا ہو رہا ہے، بہت سے موقف پہ آپ یقیناً نشی کے دوران جا رہے ہوں گے، تو کربلا میں موجود، اور آج آپ کربلا میں اس وقت جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں موجود ہیں، کربلا اور نجف میں موجود زائرین کے جذبات، کیفیت، عزاداری اور وحدت امت کا منظر کس طرح آپ کو ایک یونیک انداز میں نظر آ رہا ہے، اور یہ تمام لوگ 40 کو کس فکری و انقلابی تسلسل کی علامت جان رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں رہبر کی شہادت، رہبر شہید کی شہادت شاید اس صدی کا سب سے بڑا واقعہ ہے، یعنی اس سرزمین، اس دنیا میں، اس سرزمین پر اس صدی کا شاید مقدس ترین لہو ہے جو ظالم ترین طریقے سے جو ہے وہ بہایا گیا ہے، اور ہر اس طرح سے خون بہانے کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، وہ ہم نے پوری دنیا کے اندر دیکھے ہیں گزشتہ چند سالوں میں۔ خود رہبر کی تشییع جو یہ 4-5 دن کا پروگرام تھا، جس میں ہم وہاں تہران میں، قم میں، مشہد میں ہم شامل رہے، وہ بذات خود اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام تھا، یعنی پوری دنیا سے لوگ بغیر کسی رنگ، مذہب، نسل کے، حتیٰ پوری دنیا سے غیر مسلمان بھی، ہندو بھی، عیسائی بھی، انہوں نے بھی آ کے اس تشییع کے اندر شرکت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رہبر شہید کو ایرانیوں کا روحانی پیشوا نہیں مانتے تھے، وہ رہبر شہید کو آپ یہ کہہ لیں کہ صرف شیعوں کا بھی روحانی پیشوا نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ رہبر کو اس وقت دنیا میں مزاحمت اور مقاومت کی علامت سمجھ کے یہاں پر ان کی تشییع میں شریک ہوئے تھے، ریزسٹنس کی علامت سمجھ کے شریک ہوئے تھے، اور اسی لیے انہوں نے وہاں پر ہم نے دیکھا مختلف ہندو لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی، حتیٰ لبرل لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو بالکل لا مذہب قسم کے لوگ تھے، ان سے ملاقات ہوئی، لیکن انہوں نے
رہبر کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ یہ جو اربعین حسینی کا سلسلہ یہاں پر گزشتہ 10-12 سال سے 15 سال سے شروع ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں ایک بڑی جو آپ کہہ لیں کہ ایک بڑی تاکید ہے وہ خود رہبر معظم کی طرف سے تھی۔ ہر سال اربعین کے موقع پہ رہبر کی طرف سے مختلف تاکید، رہبر شہید کی طرف سے مختلف تاکیدات کی جاتی تھی، بلکہ ایک دفعہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں خود، میری خواہش ہے کہ میں اس اربعین میں شرکت کروں، اس زیارت کے لیے جاؤں، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر میں نہیں جا سکتا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ تہران اور قم کی سرزمین میں ان کی تشییع کے بعد جب نجف اور کربلا میں ان کے جسد خاکی کو یہاں پر لایا گیا اور یہاں پر تشییع و جنازہ ہوئی، تو عراق کی عوام نے ایک بھرپور استقبال کیا ہے، جیسے وہ اپنے ملک کے کسی رہنما کا یا اپنی کسی بڑی شخصیت کا استقبال کر رہے ہوتے تھے۔ ایسے انہوں نے یہاں پر تشییع برپا کی عراقیوں نے، اور خود موجودہ رہبر معظم آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی نے باقاعدہ طور پہ شکریہ ادا کیا اپنے خط میں عراقی عوام کا، کہ جس انداز سے انہوں نے رہبر کی تشییع جنازہ کربلا میں اور نجف میں برپا کی ہے۔ بلکہ یہاں پر ایک انہی ایام میں ہم نے بھی یہاں پر آ کر دیکھا، ایک بڑا سائن بورڈ نجف کے اندر جو ہے وہ موجود تھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ اربعین 2026 کے پہلے زائر کو ہمارا سلام۔ اور واقعاً ظاہراً اب تک یہ مشی اور یہ سلسلہ اتنا زیادہ شروع نہیں ہوا تھا، بالکل جولائی کے ابتدائی ایام تھے وہ، میرا خیال ہے کو 8 جولائی تھی یہاں جب یہاں پر یہ تشییع جنازہ ہوئی تھی، تو 23 محرم غالباً، تو اس دن اس تشییع جنازہ میں رہبر کے ساتھ یہ عقیدت تھی لوگوں کی، عراقی عوام کی عقیدت تھی۔ پھر ہم نے یہاں پر دیکھا کہ نجف کے اندر مختلف جگہوں پہ رہبر کے پوسٹرز، بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈز جو ہیں وہ یہاں پر ان کی تصاویر کے لگے ہوئے ہیں، خود کربلا کے اندر مختلف علاقوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک کوشش کی گئی کہ اس چیز کو ختم کیا جائے اور اس چیز میں کوئی رکاوٹ پیدا کی جائے، ان تصویروں کو، ان ساری چیزوں کو، جو جتنے شہداء ہیں مزاحمت کے، جن میں خود سید حسن نصر اللہ، حاج قاسم سلیمانی، اور اس طرح سے سردار حاج قاسم سلیمانی، ابو مہدی مہندس، اور یہ جتنے شہداء ہیں کہ جنہوں نے اس اربعین کو یہ رنگ دینے میں، جہاں یقیناً یہ خدا کی طرف سے اور امام علی مقام کی طرف سے تھا، وہاں ان افراد کا اپنا لہو اس میں شامل تھا، ان افراد کی دن و رات کی محنت اس کے اندر شامل تھی۔ تو ان افراد کی تصاویر کو جب یہاں سے کچھ ہٹانے کی کوشش کی گئی تو اس پر ایک بڑا رد عمل آیا، یعنی یہ رد عمل آیا کہ خود آغا سیستانی کے دفتر سے جو عتبات حسینیہ کے مسئول ہیں یہاں پہ، آغا مہدی کربلائی، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اناؤنس کیا، اپنے خطبے کے اندر بیان جاری کیا کہ میں تمام زائرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ نجف سے کربلا کے دوران اس پیادہ روی میں شہداء کی تصاویر کو اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ ان شہداء کی وجہ سے جو ہے وہ آج کے اربعین اس انداز سے باقی ہے، اور ہم ان شہداء کو جو ہے وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو اس لیے لوگوں کی عقیدت، لوگوں کی محبت، رہبر معظم کے ساتھ عشق، اور جو ایک وحدت کا عنصر ہے وہ اس دفعہ بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے، اور یہ چیز ظاہراً اسی انداز سے آگے بڑھے گی۔ پہلے کبھی کبھار یہاں پر عربی اور عجمی کا جو ایک فرق پیدا ہو جاتا تھا، وہ فرق اس دفعہ جو ہے وہ ہمیں بالکل ختم ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا میں نے اپنی گفتگو کی انتظامی حوالے سے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ براستہ ایران آئے ہیں، پاکستان میں اربعین حسینی سے شرکت کرنے والے زائرین کو زمینی اور ہوائی سفر کے حوالے سے دوران بڑے بڑے سیکورٹی، سفارتی، سفری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مشکلات کے اسباب آپ نے کیا انالیسس کیا، کیا ہے، اور کیا آئندہ حکومت پاکستان اور حکومت عراق اور متعلقہ ادارے ان کا کوئی پائیدار حل کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک پاکستان سے زائرین کی آمد و رفت کی بات ہے، وہ اربعین کا موقع ہو، وہ عاشور کا موقع ہو، میرا خیال ہے شاید عراق میں ان مقدس مقامات پر عرب دنیا کے علاوہ جو یہاں کے قریبی ممالک ہیں اور ایران کے علاوہ سب سے زیادہ زائرین کی شرکت جو ہے وہ
پاکستان سے ہوتی ہے ان بالخصوص عاشور اور اربعین کے ایام میں. ویسے تو پورا سال یہ سلسلہ رہتا ہے لیکن ان ایام میں یہ زیادہ ہوتی ہے. اور پوری دنیا کے اندر ایک بڑی کوشش جو کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس اربعین کو محدود کرنے کی کوشش کی جائے, اس میں لوگوں کی شرکت کو محدود کرنے کی کوشش کی جائے. شاید اسی کے کچھ اثرات ہیں کہ پاکستان میں بھی اس انداز سے اربعین کے موقع پہ زائرین کو جو ہے وہ بالکل ایسی پالیسیز بنائی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے. زمینی بارڈر کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سال شاید کچھ سیکیورٹی کنسرنز ہیں جس کی وجہ سے اس سال زمینی بارڈر نہیں کھلا, لیکن پچھلے سال بھی یہی صورتحال موجود تھی. پچھلے سال کوئی ایسے بڑے سیکیورٹی کنسرنز نہیں تھے, پچھلے سال کوئی ایسی جنگ جاری نہیں تھی, لیکن پچھلے سال بھی زمینی بارڈر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بند رکھا گیا پاکستان سے ایران اور ایران سے عراق آنے تک. اس کی وجہ یہی تھی جو نظر آتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ شاید کچھ طاقتیں کچھ قوتیں ایسی ہیں جو یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان سے زائرین کی اتنی بڑی شرکت جو ہے وہ یہاں پر ہو سکے. اس میں ممکن ہے کوئی ایسے ایلیمنٹ بھی موجود ہوں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ مناسب نہیں ہیں, وہ انسانی سمگلنگ یا ان چیزوں کے حوالے سے, لیکن اس کے لیے ان کے مطابق جو ہے وہ پالیسیز بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان کے آئین کے اندر بھی مذہبی آزادی کا جو حق ہے اس کو ٹوٹلی نگیٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کو لمیٹائز نہیں کیا جا سکتا, محدود نہیں کیا جا سکتا. حکومت اس کو ریگولیٹ کر سکتی ہے, اس کے لیے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پالیسیز بنا سکتی ہے. اور اس سلسلے میں بہت ساری پالیسیز ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت, ایران تو ظاہراً اس میں اپنا فلی رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے, اگر پاکستان کی حکومت اور ساتھ اسی طرح سے عراق کی حکومت اس پہ مخلصانہ انداز میں کام کریں تو یہ جتنے مسائل ہیں ان کا حل نکالا جا سکتا ہے. خود پاکستان کے اندر ہم ہمارے علماء کو, ہمارے دانشور حضرات یا جتنے لوگ ہیں ان کو بھی اس پہ ایک مشترکہ آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص, اب یہ پالیسی ہے اس سال جو آئی کہ جی 50 سال سے کم عمر کا فرد جو ہے وہ اکیلے عراق ٹریول نہیں کر سکتا. اب یہ بذات خود ایک بڑی عجیب پالیسی تھی. ایک ایسا شخص جو 8-10 سال سے 15 سال سے مسلسل جا رہا ہے, اس کی ایک اچھی ٹریول ہسٹری ہے, وہ عراق جاتا ہے, اپنے ریکوائرڈ ویزے کے بعد واپس آ جاتا ہے, اس کو جسٹ اس پالیسی کی وجہ سے روک دینا تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس پہ پاکستان میں بھی ایک بھرپور آواز بلند کرنی چاہیے. پاکستان کے علماء کو, دانشور حضرات کو جو قافلہ سالار ہیں, ایک جوائنٹ اور مشترکہ آواز جو ہے اس پہ بلند کرنی چاہیے. اور اس کے لیے پاکستان کی حکومت کو اپنے سفارتی تعلقات عراق کی حکومت کے ساتھ بھی, ایران کی حکومت کے ساتھ بھی بھرپور طریقے سے استعمال کرنے چاہیے, تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور اس کے بہت سارے ایسے دیگر ویز ہیں, سمندری راستے سے, فیری سروس کے ذریعے, کچھ فلائٹس ایکسٹرا مینج کر کے ان چیزوں کو جو ہے وہ سہولیات کو فراہم کیا جا سکتا ہے. اچھا یافز بھائی, ایک بڑا آخر میں بڑا اہم سوال, اور وہ یہی سوال کہ آپ مختلف, جیسے آپ نے بتایا کہ دنیا بھر کے زائرین سے ملاقات ہو رہی ہے, انٹریکشن ہو رہا ہے, اور آپ اربعین تک یہاں موجود ہیں. اس اربعین حسینی میں شریک دنیا بھر کے زائرین اور بالخصوص پاکستانی زائرین حضرت امام حسین کا پیغام اور موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں اپنے وطن واپس جا کر کیا عملی, اخلاقی اور سماجی یعنی تحرک دکھا سکتے ہیں اس عظیم اجتماع کو. دوسرا پہلو, اس عظیم اجتماع کو امت مسلمہ کے مستقبل کے لیے کس طرح امید, بیداری اور مزاحمت کی علامت قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے اہم ترین پہلو جو بالخصوص اس اربعین کے اوپر موجود ہے وہ یہ کہ ہم جو تاریخ کے اندر یہ پڑھتے چلے آ رہے تھے, سنتے چلے آ رہے تھے کہ تاریخ میں, طول تاریخ میں واقعہ کربلا کے بعد کئی یہ جانا چاہتے تھے, لیکن مختلف پابندیاں اور اس وقت کی حکومتوں کے مظالم کی وجہ سے کبھی کو ہاتھ کاٹ دینے کی کیفیت, کبھی کوئی اس انداز کی, وہ اس کیفیت میں وہ نہیں جا پاتے تھے. اس اربعین حسینی نے اس خوف کی فضا کو ختم کر دیا بالکل. آپ یہ دیکھیں, جس دن ہم نے بارڈر کراس کیا اس کے چند گھنٹے بعد شلمچے بارڈر پہ باقاعدہ ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں وہاں پر.
پھر ابھی کربلا کے اندر ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں، لیکن ہمیں یہاں پہ کہیں بھی ایسی کیفیت نظر نہیں آئی کہ کوئی بھی کسی ملک سے آیا ہوا زائر جو ہے وہ کسی خوف کی کیفیت میں مبتلا ہو، وہ اپنی جان بچانا چاہ رہا ہو، یہاں سے جلدی نکلنا چاہ رہا ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دنیا کے اس مقام کے اوپر یہاں پر موجود ہیں، اس وقت دنیا میں اس جگہ کے اوپر موجود ہیں کہ اگر حریت کا درس یہاں سے نہیں لیا جا سکتا، مزاحمت کا درس یہاں سے نہیں لیا جا سکتا، تو شاید دنیا میں اور کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں سے آزادی کا، حریت کا باضمیر لوگ جو ہے وہ کوئی درس حاصل کر سکیں. جہاں تک ہم پاکستان کی بات ہے، دیکھیں پاکستان کے اندر سب سے اہم ترین چیز وہ اس وقت یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں رہبریت کی فکر کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں نظام ولایت کے کو مزید پروان چڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں رہبر معظم آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی ان کے افکار کو زیادہ سے زیادہ وہاں پر پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کو پاکستان لے کر چلیں. یعنی وہ پاکستان جو قائد اعظم نے بنایا تھا. جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کے، پاکستان کے فیصلے امت مسلمہ کے مفاد کو سامنے رکھ کر کیے جائیں، پاکستان کے فیصلے پاکستان کے رہنے والوں کے مفاد کو سامنے رکھ کے کیے جائیں، نہ یہ کہ ہم پاکستان کے فیصلے میں کو بیرونی ڈکٹیشن کو سامنے رکھیں. مثال کے طور پہ ابھی اس وقت پاکستان میں پیٹرول کا اتنا بڑا بحران چل رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں اتنی تیزی سے اوپر جا رہی ہیں، لیکن ہم صرف امریکی دباؤ کی وجہ سے ایک سستا ترین پیٹرول جو ہے وہ ایران سے خریدنے سے قاصر ہیں. وہ گیس پائپ لائن جو ہے اس کو ہم ابھی تک تکمیل نہیں کر پا رہے. اس لیے ہمارے ارباب اختیار کو بھی وہاں پر اس انداز سے سوچنا چاہیے، اور خود ہم پاکستانی عوام ہم وہاں پر یہ تہیہ کریں، ہم وہاں پر یہ عہد کریں کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے، امام علی مقام سے جو درس حریت لیں گے بالخصوص ان ایام میں، وہ یہ کہ پوری دنیا کے اندر جیسے اس وقت استعمار جو ہے وہ بالکل تہ تیغ ہو رہا ہے اور دنیا قدم بقدم تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کی طرف، ہم پاکستان کی سرزمین پر اس استعماری اگر کوئی مقاصد موجود ہیں کسی بھی استعماری ملک کے، ہم ان مقاصد کو ناکام بنانے میں کیسے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. شاید آج کے اربعین کا سب سے بڑا درس جو ہے وہ یہی ہے جس کو ہمیں پاکستان میں عملی جامہ پہنانا ہے. بہت شکریہ یافی صاحب، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. میں آخر میں پھر چاہوں گا کوئی بہت اہم بات جو آپ ہمارے ناظرین، حاضرین اور سامعین کو پاکستان میں پہنچانا چاہتے ہیں. آپ عرض مقدس پہ موجود ہیں، اربعین قریب ہی ہے، تو آپ کو یہ اہم بات اگر کرنا ہے. دیکھیں اہم بات یہاں پر سب سے اہم یہی ہے کہ پاکستان کے اس وقت جتنے زائرین وہاں پر موجود ہیں، یہاں پر موجود ہیں کربلا میں یا کربلا کے راستے میں ہیں، وہ ہر قسم کے خوف سے بالاتر ہو کر یہاں پر آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے شاید ایک عام شیعہ کی، ایک عام مومن کی، ایک عام انسان کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے جو محبت ہے، وہ اس وقت اپنے جو عقیدت ہے، جو عشق ہے، وہ اس وقت اپنی معراج کے اوپر ہے کہ وہ یہ تمام خبریں سننے کے باوجود جو ہے یہاں پر اور یہ تمام حالات سننے کے باوجود، اتنے خطرناک حالات، وہ یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے اور جوک در جوک آ رہا ہے. اس لیے یہ عشق نہ کبھی ختم ہوگا، نہ کبھی تاریخ میں یہ عشق ختم ہو سکا ہے، نہ اس عشق کو، کربلا کے عشق کو کبھی ختم کیا جا سکتا ہے. دنیا کے تمام ظالموں نے اپنے اپنے دور میں کوشش کی کہ کسی طرح سے لوگوں کے دلوں سے حسین کی محبت کو کم کر سکیں، لوگوں کے دلوں سے حسین کے عشق کو کم کر سکیں، لیکن یہ کام نہ کبھی ہوا ہے، نہ کبھی قیامت تک یہ ہو سکے گا، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. ہمیں پاکستان میں بھی، میں جو آخری گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں بھی جتنے ہمارے مشی کے جلوس ہیں جو اربعین کے اوپر نکلتے ہیں، یا خود عزاداری کے اربعین کے اوپر جتنے جلوس ہیں، ہمیں ان جلوسوں کے اندر بھی یہ حقیقی روح پیدا کرنی چاہیے کہ ہم ان سے استعمار مخالف درس حاصل کریں، ہم ان سے حریت کا درس حاصل کریں، ان کو فقط صوب کی کیفیت میں نہ لے کے جائیں
ان کو فقط واقعہ کربلا کو بیان کرنے کی کیفیت میں نہ لے کے جائیں، بلکہ ان کے ذریعے، ان جلوسوں کے ذریعے، خواہ وہ عزاداری کے جلوس ہوں، خواہ وہ پیادہ روی کے جلوس ہوں، مشی کے جلوس ہوں، ان کے ذریعے ہم وہ درس حاصل کریں کہ ہم پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک حسینی بن کے حسینی کردار ادا کر سکیں۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی یافت بھائی، اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ مربوط رہیں گے اور اپڈیٹس لیتے رہیں۔ حاضرین محترم، آج کی گفتگو سے یہ حقیقت سامنے آئی کہ اربعین حسینی ایک ایسے عظیم اجتماع کی صورت اختیار کر چکا ہے جو صبر، ایثار، وحدت، خدمت اور انسانی اقدار کا عالمی مظہر ہے۔ اگرچہ زائرین کو مختلف انتظامی سیکورٹی چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن حضرت امام حسین کی محبت ہر رکاوٹ پر غالب نظر آئی، اور خاص طور پہ زائرین کے جذبے رہبر شہید کی شہادت کے بعد اس نعرہ مستانہ کو بلند کرتے نظر آ رہے ہیں کہ مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہ کرے گا۔ حاضرین محترم، اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔